ان کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ کمیاں تھیں۔ آیت آگے بڑھی ہے، آیت کا نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تمہیں تھوڑی سی تخفیف دے رہا ہے، تھوڑی سی چھوٹ دے رہا ہے۔ علم ان فیکم ضعفا، یہ چھوٹ اس لیے دے رہا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ یہ جنگ بدر پڑھ رہا ہوں میں، وہ ذاکروں والی نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور ذکر بھی مومنوں کا ہو رہا ہے۔ اس وقت کے مومن جو رسول اللہ کی زندگی میں ایسے تھے، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تمہیں تھوڑی تخفیف دے رہا ہے، چھٹی دے رہا ہے، معیار کم کر رہا ہے خدا۔ کیوں کر رہے ہیں معیار کم؟ فعلم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ اب جو تخفیف دی تو کیا ہے؟ پہلا معیار یاد ہے 1:10، پہلی آیت میں کیا معیار تھا؟ 1 کے مقابلے میں 10۔ یہ قرآنی معیار، بندہ نہیں کو بیان کر رہا، یہ کسی ذاکر خطیب کے ذاکری کا جملہ نہیں ہے، یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو تخفیف ملی، تخفیف کیا ہے؟ وَإِن يَكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ، اگر تم 100 صابر ہوگے تم 200 پر غالب آؤ گے۔ جب اندر کمزوری آ جائے اتنا معیار کم ہوتا ہے۔ اندر اگر کمزوری آ جائے نا، یہ کمزوری کا ذکر میں نے تو نہیں کیا، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، خدا کہہ رہے تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ جب اندر کمزوری آ جائے معیار کتنا گرتا ہے؟ وَإِن يَكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ، اگر تم 100 صابر ہوگے تم 200 پر غالب آؤ گے۔ وَإِن يَكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم 1000 صابر ہوگے تم 2000 پر غالب آؤ گے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی اپنی، اب یہ جو معیار ہے اس معیار میں شرط ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تم اگر تم 1000 ہو 2000 پر غالب آؤ گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ معیار بدل گیا۔ معیار جو بدلا، کیوں بدلا؟ ہمارے اندر کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے، اس کمزوری کو معصومین علیہ السلام نے اس انداز میں دور کیا۔ کیسے مجاہد تیار کیے؟ چوتھے امام کی حیات طیبہ میں کربلا کے بعد امام نے 5 شاگرد اپنے تیار کیے۔ چوتھے امام نے 5 شاگرد، جن شاگردوں پہ امامت کو ناز تھا۔ 5 شاگرد امام علیہ السلام نے تیار کیے، ان شاگردوں پہ امامت کو ناز تھا۔ یعنی یہ 5 وہ تھے جن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مولا ہمارے ہیں۔ مولا سجاد کہتا ہے یہ 5 ہمارے ہیں، جنہیں امامت اپنے لیے فخر سمجھتی تھی۔ ایسے 5 تیار کیے، ان میں سے ایک ہے یحییٰ بن ام طویل، امام کا ایک شاگرد۔ نام کیا ہے؟ یحییٰ بن ام طویل۔ غلام خریدا، تربیت کی، تیار کیا، معاشرے میں چھوڑ دیا۔ بازار میں کھڑا ہوا، جیسے ہی سب کو شتم کی آواز سنی اہل بیت رسول پر، بازار میں آئے، کہا لوگو تمہیں پتہ نہیں کس کے اوپر سب کو شتم ہو رہا ہے؟ حاکم کون ہے؟ حاکم ہے مروان۔ گورنر کون ہے؟ گورنر حجاج بن یوسف۔ حاکم ہے مروان، گورنر حجاج بن یوسف۔ اور اس گورنر کی موجودگی میں، اس حاکم کی موجودگی میں سر بازار ایسا تیار کیا امام نے، اکیلا کھڑا ہوا، کہا اے لوگو یہ جو تم علی اور آل علی پر سب و شتم کر رہے ہو جمعے کے خطبوں میں ممبروں پر، یہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے محبوب کو پسند ہے، نہ ان کے چاہنے والوں کو پسند ہے۔ یہ ایک دن کا معمول نہیں، روزانہ یہ بازار میں آتا ہے، یہ تبلیغ کرتا ہے، ہر روز 2-4 اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔
دشمن نے دیکھا یہ سب و شتم کرنے والوں کے چہرے بے نقاب کر رہا ہے، اسے گرفتار کیا، پہلی سزا دی اس کے بازو کاٹے، گرفتار کیا، بازو کاٹ دیا۔ بازو کاٹے سمجھ رہے تھے شاید ڈر جائے گا، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ دوسرے دن پھر بازار میں کھڑا تھا۔ دشمن نے دوسری سزا دی، ٹانگیں کاٹ دی، ٹانگیں کٹ گئی، بازو کٹ گئے، پھر بھی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، اے لوگوں یہ سب و شتم کرنے والوں تمہیں جہنم کی بشارت ہو، تم نبی اور آل نبی پر سب و شتم کر رہے ہو۔ تیسرے مقام پر آ کر دشمن نے گردن کاٹی۔ کسی بھی انسان کے لیے ایک دفعہ اس کے جسم کا ایک عضو کاٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس کی جان نکال دینا، لیکن یہ ایک شہید ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہوا، لیکن 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا، اور قیامت تک دنیا کو بتایا جس سجاد کے متعلق تم سمجھتے ہو نا کہ سوائے دعائیں مانگنے کے کچھ نہیں آتا اسے، میں اسی سجاد کا تربیت یافتہ ہوں، میں اسی چوتھے امام کا تربیت یافتہ ہوں، اکیلا ان کے مقابلے میں قیام کروں گا، 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ شہید ہو جاؤں گا، لیکن حق بات سے نہیں ہٹوں گا، حق بات کے لیے میدان میں کھڑا رہوں گا۔ عجیب مثال ہے۔ اب خداوند عالم نے یہ کہا نا کہ تم اگر 1 ہو تو 2 کے مقابلے میں، 100 ہو تو 200 کے مقابلے میں، شرط صبر باقی ہے۔ یہ جو 100 200 پر غالب آئیں گے یہ بھی اسی شرط ہے کہ صابر ہوں، اگر صابر نہیں ہے تو یہ غالب نہیں آ سکتے، لیکن صبر کرنے کے ساتھ بھی یہاں پر خدا نے قید لگائی بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، ان کو بتا دو اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ میدان میں کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ میدان میں ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں اس زمانے کی پوری فرعونیت و نمرودیت کھڑی تھی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں لا سکے۔ یہ نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کل حسین کے ساتھ خدا تھا، آج حسینیوں کے ساتھ خدا ہے۔ جب چمن کھل جاتے ہیں، ایک جو مثال اور سن لیجئے، یہ نہیں کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں 7ویں لالِ ولایت زندان میں، ہارون کی حکومت ہے، ہارون کی حکومت میں 7ویں لالِ ولایت کے ایک صحابی گرفتار کر کے لایا گیا۔ 15 کتابوں کا مصنف ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، معمولی نہیں۔ 7ویں لالِ ولایت، 6 اور 7ویں امام کے شاگرد ہے، مطالبہ صرف ایک ہے، شیعوں کے نام بتا دو، تو میں کچھ نہیں کہوں گا شیعوں کے، میں آنے والے حالات کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے شیعوں کے نام بتا دو، تو میں کچھ نہیں کہیں گے، چھوڑ دیجئے۔ کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی علی والے کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ اٹھا کے زندان میں ڈال دیا، زندان میں 1 دن نہیں 2 دن نہیں 15 سال زندان میں رہا، ہر روز زندان سے نکال کے لاتے، ہارون کے سامنے کھڑا کرتے، ہارون اسے تازیانے مارتا، اتنے تازیانے مارتا کہ یہ گر کے بے ہوش ہو جاتا، پھر اٹھا کے زندان میں ڈال دیتے۔ 15 سال زندان میں گزارے، 15 سال تازیانے کھائے، 15 سال میں وہ جو علمی محنت تھی ہاتھ سے لکھی ہوئی 15 کتابیں، وہ 15 کی 15 ضائع ہو گئی، لیکن اس کی زبان سے ایک بھی علی کے شیعہ کا نام نہیں نکلا۔ صبر، استعارہ صبر ہے یہ ہستیاں ہمارے لیے، کہ میدان میں کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ سامعین محترم، بس شرط یہ ہے صابر ہو، مومن ہو، میدان لگا ہے، ڈٹ کے ہو، کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی واضح کر دوں، یہ جو قیام ہے ہمارا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں،
ہماری قیادت نے بڑے واضح انداز میں جملہ کہا ہے کہ اگر یہ بل صرف ناموس اہل بیت کے نام بھی ہوتا پھر بھی ہم اسے قبول نہ کرتے. کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ اس بل کے اندر جو سکم ہے وہ کیا ہے؟ اس بل کے اندر سکم یہ ہے کہ نہ اس میں صحابی کی تعریف ہے، نہ اس میں توہین کی تعریف ہے. یعنی صحابی کون ہے اس کی تعریف بھی نہیں کی گئی، توہین کیا ہے اس کی تعریف بھی نہیں کی گئی. آپ آدھا قرآن میں کم از کم 1000 سے زیادہ آیتیں منافقوں کے متعلق ہیں. ان کی تفاسیر میں شیعہ سنی سارے مفسرین نے ان منافقوں کے نام لکھے ہیں. اگر ان منافقوں کا نام بیان کرنا توہین ہے تو اس کا مطلب ہے تفسیر قرآن پہ پابندی لگا رہے ہو. اس کا مطلب ہے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم قرآن کی تفسیر پہ پابندی لگا دیں. یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ تمام مفسرین نے جو محنتیں کی ہیں اس لیے نہیں کی کہ کوئی آ کر یزید اس کے اوپر پابندی لگا لے. لیکن مجھے نہیں پتا، ایک اہل سنت عالم ہے مفتی فضل ہمدرد، اس نے ایک جملہ کہا، اس جملے کے اندر کتنی صداقت ہے یہ دشمن جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. اس نے کہا اس لیے ایسے بل بنانے کی ضرورت پڑی کہ ان کو پتا ہے آنے والے صدی آل محمد کی صدی ہے. اس لیے کہ اب دو طبقے کسی جگہ برداشت نہیں ہیں. ایک طبقہ شیعوں کے اندر گھس کے شیعوں کو بدنام کر رہا ہے، ایک طبقہ اہل سنت کے اندر گھس کے سنیوں کو بدنام کر رہا ہے. جو شیعوں کے اندر طبقہ گھسا ہوا ہے اس کا نام ہے نصیریت. جو اہل سنت کے اندر طبقہ گھسا ہوا ہے اس کا نام ہے خارجیت. پتہ کیسے چلے کہ نصیری کون ہے اور خارجی کون ہے؟ آسان معیار ہے نا تمہارے سامنے سامعین محترم. اور یہ معیار آج کا بنایا ہوا نہیں، رسول اللہ کے زمانے کا بنایا ہوا معیار ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے. معیار کیا ہے؟ اگر پتہ کرنا ہو کون نصیری ہے شیعوں میں چھپا ہوا، تم حدیث کسا کی تلاوت کرو، تم دعائے کمیل کی تلاوت کرو، تم اہل بیت اطہار سے مروی دعاؤں کی تلاوت کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا نصیری کون ہے. اور اگر ادھر پتہ نہ چلے خارجی کون ہے، اہل بیت رسول کا ذکر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا سنیوں میں خارجی کون ہے. جس کو آل محمد سے کے کلام سے تکلیف ہو یقین کر لینا شیعوں کی صف میں وہی نصیری ہے. اور جس کو اہل سنت کی محفل میں اہل بیت رسول کے ذکر سے تکلیف ہو یقین کر لینا وہی خارجی ہے. اور یہ ملک نہ خارجیوں نے بنایا ہے نہ نصیریوں نے بنایا ہے. یہ ملک نہ خارجیوں کا بنایا ہوا ہے نہ نصیریوں کا. اور یہ بھی واضح کرتے چلوں یہ مسلم پاکستان ہے، مسلکی پاکستان نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم پاکستان بنایا ہے، مسلکی پاکستان نہیں بنایا. اور جب تک قائد اعظم کا معنوی ایک بھی فرزند ہے اس ملک کے اندر وہ ایسے مسلکی پاکستان نہیں بننے دے گا. اور ہر وہ سازش جو اس ملک کے خلاف ہو، اور کوئی دیوار بنے یا نہ بنے، آل محمد کے پیروکار اس سازش کے راستے میں دیوار بنے گے انشاءاللہ. تیار ہو اس بات کے لیے نا؟ اب اگر تیار ہو تو معیار ذہن میں آ گیا، معاملات ذہن میں آ گئے، آنے والا سینیریو ذہن میں آ گیا تو دو پیغام ہیں. پہلا چہلم امام حسین. یہ عام چہلم نہیں ہے، یہ خاص چہلم ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک دفعہ پاکستان کی سرزمین پر یزید زندہ باد کے نعرے لگے تھے اور حسینیوں نے ایک چہلم بنایا تھا، پھر کسی یزید کے بچے کی ہمت نہیں ہوئی. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چہلم آپ نے بنایا تھا، پھر کسی یزید کے بچے کی جسارت ہمت نہیں ہو سکی، دوبارہ سرزمین پاکستان پر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. اور آج یزیدیت کو بچانے کے لیے جو بل لائے جا رہے ہیں، جب ان کے مقابلے میں حسینیت کا وجود چہلم امام حسین علیہ السلام پر ہوگا تو پھر یقین کر لینا تمہارے ہزار وجود کرنے سے یہ تمہاری پاؤں کی جوتیوں کے نیچے سارے یزید کے بچے روندے جائیں گے انشاءاللہ.